آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان دی. موسیٰ علیہ السلام کو کل معجزات دیے 9. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9. متعین کیا انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے 9 فرمایا, 9 آیات. اللہ نے ان کو 9 معجزات, آیت کہتے ہیں معجزے کو, اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ. اور کل معجزے کتنے؟ 9. اور ہمارے آقا کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں, بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا, ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. کیسے معجزے, کیسے معجزے. حضور کا یہ معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا, اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کے قدم کا نشان پڑتا تھا. پتھر پہ قدم رکھے تو نشان پڑے, مٹی پہ رکھے تو نہ پڑے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے, پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا. لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا, فطرت بدل دی گئی, عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے, پتھر پر نشان ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات, اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر, تو دریا 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. عصا مارا دریا پہ, دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے, دریا ہے, دونوں زمینی ہے, پھر ٹچ کیا ہے تو 2 ٹکڑے ہو گیا دریا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا. اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا, ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ, یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر. اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی نہ پڑے گی. تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا, دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ, زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے, دوبارہ پھر نہیں پڑے گی. تو لوگ بڑے پریشان تھے. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, تو زمین کھل گئی تھی, تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی, اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی. آپ نے جواب عطا کیا تھا, وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا. ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے. میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے. یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے, بہت خوبصورت ہے. اس نے جو سوال کیے تھے, آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے. انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا 2 حصوں میں بٹ گیا. لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے, زمینی چیز نہیں ہے, وہاں چاند ہے, چاند, وہ بھی آسمان پر, اور بہت بڑا, زمین سے بڑا ہے نا چاند, زمین سے بڑا ہے چاند, کئی گنا بڑا ہے. حضور نے اشارہ کیا, وہاں عصا ٹچ کیا گیا, یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی, صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو, مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو, کانپتے مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. یہ اپنے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے, پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی, تو آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوم
جب پیاس کا سوال کرنے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے تو میرے نبی کو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا۔ یعنی انبیاء کرام میں اور انفرادی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری اجتماعی طور پہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں، اور بدرجہ اتم موجود ہے، بدرجہ اکمل موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے، آوت موجود ہے، افضل موجود ہے۔ اللہ اکبر کی شان کے ساتھ ہے کہ وہاں عصا زمین پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، نہ یہاں عصا ہے نہ یہاں پتھر ہے، بلکہ انگلیوں سے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہی ہے، لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نکلا تو معجزہ ہو گیا، لیکن کسی کی انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ اگر کسی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے تو وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ یہاں پہنچ کر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اسی لیے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو میرے امام نے فرمایا سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ حالانکہ یہ سوال اور پہلے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، اور کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا بارش کا پانی، کیونکہ بارش کا پانی افضل اس لیے کہا گیا کہ جب بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو ہر قطرے کو فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، زمزم تو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، کوثر بھی سب کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا کوثر، لیکن وہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ تو انہی خوش نصیبوں کا حصہ تھا جنہوں نے پیا، ان سے منہ دھویا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ کون سا پانی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 تھے 1500، لیکن واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی پانی اتنا نکلا تھا کہ پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی، موسیٰ توریت لینے آؤ، توجہ آپ کی، موسیٰ توریت لینے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینا ہے تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے قرآن لینے کے لیے ان کو نہ ہیرا پہ بلایا جاتا ہے، نہ سور پہ بلایا جاتا ہے، نہ طور پہ بلایا جاتا ہے، کہیں بلایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن جہاں میرا محبوب ہے وہی تو چلا جا۔ اور حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے، توریت ایسا نہیں کہ کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، توریت کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، ایسا نہیں ہے، توریت ہے، توریت طور پر آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے۔ توریت کو نہ آپ شامی کہہ سکتے ہیں نہ مصری کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قرآن ہے۔ محبوب جہاں ہے، اگر محبوب بدر میں ہے تو قرآن بدر آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد آ رہا ہے، محبوب خندق کھود رہے ہیں قرآن خندق میں آ رہا ہے، محبوب خیبر میں ہے قرآن خیبر میں جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہے وہاں وہاں قرآن جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے اگر محبوب بستر عائشہ پہ آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر عائشہ پہ بھی آ رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی شان کا، کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی مقام کا۔ کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ بستر عائشہ پہ محبوب ہے تو کلام الہی وہاں بھی جا رہا ہے۔ اور پھر نہ انجیل نہ توریت آپ نہ اس کو شامی کہہ سکتے نہ مصری کہہ سکتے، کیونکہ ایک زمانہ مصر میں گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک زمانہ شام میں گزارا، نہ وہ مصری ہے نہ شامی ہے، مگر قرآن بعض صورتیں مکی ہیں بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہے بعض صورتیں مدنی ہے۔ قرآن کلام الہی مکی مدنی کب سے ہونے لگا اور کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مکی مدنی کیسے ہوا، تو کسی نے جواب دیا جو مکے میں نازل ہوا مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا مدنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اکثر مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی نہیں،
جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی نہیں. کہا پھر مکی مدنی کیسے؟ تو کہا جب تک نبی مکے میں رہے. مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صورتیں مکی نہیں ہیں. جب تک رسول اللہ مکے میں رہے اس وقت تک جتنی صورتیں آئی وہ سب مکی ہے. چاہے پھر وہ کہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہو یا مکے کے باہر. آپ کو کی توجہ میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں. حضور کی عظمت سمجھو. لوگ ابھی تک بک رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے. ہم کہتے وہ تو موسیٰ و عیسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے، ان کی شان تو ان سے بھی بلند ہے. وہ تمہاری طرح لوم چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پان کی دکان چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. جس کی بیوی پنچایت بٹھا کر کے جس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو وہ اس کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ جو ادھر ادھر جرائم کرتے ہوئے پکڑے جائیں وہ ان کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ ارے طور پر جو خدا سے باتیں کرتے ہیں وہ موسیٰ بھی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے میں قرآن، مکۃ المکرمہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ مکی نہیں ہے. بلکہ جب تک نبی مکے میں رہے، چاہے قرآن مکے میں آیا چاہے مکے کے باہر آیا، وہ قرآن کی صورتیں مکی ہے. اور جب حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے صورتیں مدنی نہیں ہے. اگر حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے بعد میں قرآن اگرچہ مکے میں آیا اب وہ مکی نہیں ہے بلکہ اب وہ صورتیں مدنی ہے اگرچہ مکے میں نازل ہوئی. وجہ یہ ہے محبوب ہمیں مکہ اور مدینہ کیا، ہمیں تو تیری ذات پیاری ہے. جب تک تو مکی کہلایا قرآن کی صورتیں بھی مکی ہو گئی، اور جب تو مدنی کہلایا تو قرآن کی صورتیں بھی مدنی ہو گئی. یہ ہے نبی کی شان. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری زبان کی گیرا کھول دے اور میرے لیے شرح صدر فرما دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. موسیٰ مانگ رہے ہیں میرا سینہ کشادہ کر دے. محبوب نے مانگا نہیں، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے تمہارے لیے شرح صدر نہیں کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. اے اللہ میرے بھائی کو میرا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے میرے ذہن سے نکل رہی آیت کریمہ، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. کیوں؟ تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے. کیا کہا؟ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے. موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بولو کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب جس بوجھ نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی کیا وہ تیرا بوجھ ہم نے نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھا رہا ہے. محمد الرسول اللہ کے بوجھ کے بارے میں قدرت کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا لیا، تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی شان. ایک دن حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ یہ بتا کہ میں کلیم ہوں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ یہ بتا میں کلیم ہوں اور وہ حبیب ہے. میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے. مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرے شہر کے لوگ اتنی خاموشی سے کبھی حضور کی شان نہیں سنتے. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضور کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ بتا رہے فرق کا. موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے وادی سینا میں، تور کی وادی میں.
طور کی وادی میں 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ذرا اپنا آپ دکھا. تو کلیم کو کہا جاتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب وہ ہے جو سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر سویا رہتا ہے، اور فرشتوں کو، بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیج کر کے کہا جاتا ہے محبوب کو اٹھاؤ، دولہا بناؤ اور کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے، اللہ تیرا. یہ حبیب کی شان ہے. کلیم جو خود دیکھنا چاہے اور منع کر دیا جائے، اور حبیب سو رہا ہے اور بلایا جائے، اور کیا کہہ کے بلایا جائے؟ ہم آپ کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہماری رحمتوں کو انتظار ہے آپ کا، اشتیاق ہے آپ کا. آئیے، تشریف لائیے. جبریل کو بھیجا جاتا ہے کہ دولہا بنا کر کے لاؤ. پھر کلیم اور حبیب کا فرق پوچھا ہے موسیٰ. اور کلیم وہ ہے جو یار کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا یار چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کلیم اور حبیب میں فرق پوچھا جاتا ہے. کلیم کو کتاب لینی ہو تو آتا ہے، اور حبیب تک کتاب جاتی ہے. یہ میرے نبی کی شان.